سر یہ اس میں سارے ایویڈنس ہیں، اس کمپنی کے یہ چیک آؤٹ کر لیں آپ، اور ویڈیو بھی ایڈٹ کر دی ہے، پھر بتا دیں کیا کرنا ہے۔ سر یہ وہ گلاسز ٹھیک کرتے وہ رکی۔ مس مریم آپ یہ چھوڑے ادھر آئیں۔ اس کے تیکھے نقوش پر نظریں گاڑے کہا تھا ایکسکیوز می۔ وہ جو فائل ہینڈ اوور کر رہی تھی یکدم ان کی نظروں سے ٹھٹکی، جو اپنی ریوالونگ چیئر چھوڑے پاس آئے۔ یو لک ڈیم گارجس ان گرین شرٹ، پرفیکٹ ہائٹ، پرفیکٹ فگر۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس فیلڈ میں بہت مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتے وجود پر غور کرتے اس کے روبرو ہوا تھا۔ یہ چیک کر لیجئے گا، مجھے جانا ہے۔ ماتھے پر نمودار پسینہ صاف کرتے شیشے کے ٹرانسپیرنٹ ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ آج پہلی دفعہ بغیر دوپٹے کے اپنے کپڑوں سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور یہ سامنے موجود شخص زہر سے بھی برا لگتا تھا۔ کہاں آپ سنتی نہیں؟ ایک تو اس دن بھی اس شخص کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی۔ یہ نیوز چینل میں 50% میرا ہے، سمجھ رہی ہیں نا میرا مطلب؟ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ خاموشی میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اس تھپڑ کو بھی 50% میں شامل کر لینا، بلڈی ایڈیٹ۔ میں یہاں تمہارے انڈر نہیں کام کرتی، اس چینل کے HOD سے بات کروں گی۔ اب تک میں چپ تھی، پر اب تم دیکھنا مجھے ہراساں کرنے کا انجام۔ ہمت کرتے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے وہ خود کو کافی حد تک مضبوط ثابت کر رہی تھی۔ یوں تم منہ پر ہاتھ رکھے وہ دوڑا تھا، تو بچ اب مجھ سے کمینی تیری بدنامی نہ کی تو میرا نام مراد ذوالفقار نہیں۔ دروازے تک پہنچتے اسے گرفت میں لے چکا تھا وہ۔ لیو مائی ہینڈ جنگلی، ہیلپ می۔ جانتی تھی اس کا آفس قدرے سائٹ پر ہے اور ساؤنڈ پروف بھی تھا۔ نو، کوئی نہیں آئے گا۔ سرتا پیر حوث سے دیکھا تھا، اس کی شرٹ تک ہاتھ لے کر جاتا جب کوئی داڑ سے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہاں بول۔ اس کا ہاتھ مروڑا تھا، پے در پہ تھپڑ مار رہا تھا، کسی صورت غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے انتظار سے تنگ آ کر اسی طرف آیا تھا، اور سامنے کا منظر اسے شدید غصہ دلا رہا تھا۔ بامشکل انتظامیہ نے چھڑوایا۔ کیا ضرورت تھی تماشا کا ریٹ کرنے کی؟ بغیر اس کی سنے بلڈنگ کے اندرونی حصے سے وہ اسے لفٹ کی طرف کھینچے لے جا رہا تھا۔ لیو مائی ہینڈ۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ جاہل، چھوڑو مجھے۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ پیچھے ہی پڑ گئے ہو، چھوڑو مجھے۔ لفٹ کا بٹن پریس کرتے وہ باہر نکلنے والی تھی، ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آئندہ مجھے جینز شرٹ میں نظر نہ آؤ، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا نہ یاد رکھو گی۔ بازو زور سے کمر کے پیچھے مروڑی تھی، بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو مراد، تمہیں پتہ ہے تم نہایت ڈھیٹ اور بدتمیز ہو۔ اس کے کان کے پاس گرایا تھا۔ I said leave my hand, you hurting me۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کے بھی نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ مراد پینچے جبڑوں سے غصہ ضبط کر رہا تھا، اس کی گرم سانسیں گردن پر محسوس ہوتے نفرت ہو رہی تھی۔ تم ہو کون؟ ہاں کون ہو تم؟ بتاؤ۔ اس کی گرفت نے درد سے کہراتے کہا تھا، یور فیوچر ہسبینڈ، جسٹ ریمبر دس۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، وٹ آر یو ان سینسز؟ وہ صدمے میں تھی۔ یس آئی ایم، یہ رنگ ہماری انگیجمنٹ کا ثبوت ہے۔ اس کے ہاتھ کی انگوٹھی دکھائی۔ وہ تم مطلب؟ میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ توڑ رہی ہوں مراد۔ انگوٹھی کھینچ کے اتارے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی تھی۔ آئندہ میرے راستے میں نہیں آنا، ورنہ ہر لفظ چباتے انگلی سے واضح تنبیہ کی۔ اس کی بات پر بازو سے کھینچتے لفٹ کے دروازے کے ساتھ لگایا تھا، ورنہ کیا کرو گی؟ بتاؤ کیا کرو گی؟ اگر اسے خود سے جدا کیا تو تم حشر دیکھنا۔ زبردستی اس کی انگلی میں دوبارہ پہنائی۔ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تم درندے انسان۔ دانت پیستے دوبارہ اتار رہی تھی جب اس کی بات سے رکی۔ تم جیسی لڑکی جو نمائش کرنا جانتی ہے، اپنے بوس کے آفس میں تنہا جاتی ہے، تمہارا حلیہ دیکھ تمہیں ذرا شرمندگی نہیں ہوتی؟ آج ہوئے واقعے نے تم جیسی بد دماغ لڑکی پر کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ مجھے اس وقت درندہ کہنا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ لاسٹ فلور پر رکتی لفٹ کا بٹن دوبارہ پریس کیا تھا، اپنا چہرہ اس کے قریب ترین کیا۔ اس کی گرفت کمر پر محسوس ہوئی۔ اس کے لہجے میں تمکسر، اپنی ذات کی تزویر اور اس کی سلگتی سانسوں کا لمس چہرے پر محسوس کیا۔ اس کے ہونٹ اپنے چہرے پر محسوس کرتے صحیح معنیوں میں وہ برا لگا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پرے دھکیلا، میرا کریکٹر بتاؤ گے تم؟ خود کو دیکھا کبھی؟ دیکھا؟ یو نو بٹ مراد، تم میں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا مجھے۔ وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی ہو۔ منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ سکتے میں تھی۔ وہ ہاتھ دیکھ رہا تھا کبھی اسے۔ لک مریم، لسن، آئی ایم ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ کس حق سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ لگاتار بہتے آنسوں سے کہا۔ خود کی تذلیل، نفرت، غصے کی حد سے چہرہ سرخ کر چکی تھی وہ۔
मरियम, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें शट अप, जस्ट शट अप, दूर रहो मुझसे, जस्ट कैप डिस्टेंस। शक्ल नहीं दिखाना मुझे अपनी। सेकंड फ्लोर पर रुकते वो रोते तेजी से बाहर निकली थी। डैम इट, जोर से हाथ दरवाजे पर मारा था। शदीद नाराज होने के बावजूद यूनी की पार्किंग एरिया में वो इसके वेट में थी। आप आ रहे हो या नहीं, मैं थक गई हूँ। एंग्री इमोजी के साथ टेक्स्ट सेंड किया। फोन तो वो इसे किसी सूरत नहीं करना चाहती थी। जबकि वो ड्राइव कर रहा था, एकदम इसका टेक्स्ट पढ़ते बेसाख्ता मुस्कुराया था। वो गुस्सा थी अभी भी। सिर्फ 10 मिनट। सेंडिंग ऑप्शन क्लिक किया। अभी वो मुतवज्जा था कि फोन रिंग हुआ। नंबर देखकर माथे पर अनगिनत बल और दिमाग की नसें फूली थी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर इस बार कोई कुत्तापन करने की कोशिश की तो शदीद तपिश में वो गाड़ी रिवर्स कर चुका था। ये बगैर सोचे कि वो रगे जाएं इसके इंतजार में है। वो शाल दुरुस्त करते टहल रही थी। लम्स, तुम गई नहीं अभी तक? अजरा ने पूछा, जो वो तो कब से बाहर आ चुकी थी। हाँ, वो बस वजदान का वेट कर रही हूँ। दांत पीसे जो 10 मिनट का बोलकर 20 मिनट कर चुका था। अच्छा, आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूँ अगर मुनासिब लगे तो। नहीं, तुम जाओ, मैं वजदान के साथ ही जाऊंगी। अच्छा जीत, जैसे तुम्हारी मर्जी। हंसते वो चली गई। एक्सक्यूज मी जी। अजरा अपने पीछे किसी शख्स की आवाज से पलटी। वो जो आपसे बात कर रही थी, इसे कहें कि वजदान साहब ने इन्हें लेने भेजा है। वो किसी जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाए तो। चेहरे के तासुरात छुपाते कहा, लम्स, तुम्हें लेने आए हैं। वजदान भाई शायद खुद नहीं आ पाए। वो नहीं आए, वो हैरत में थी और बाहर कदम बढ़ाए। चाबी गार्ड को देते वो भागने वाले अंदाज में गार्डन अबूर करते लॉन्च में दाखिल हुआ था। वानी वानी, वानिया कहाँ हो? तकरीबन चलाते इसका नाम पुकारा था। क्या हुआ वजदान? सदफ इसकी तेज आवाजों से रूम से निकली। मॉम, वानिया कहाँ है, बताएं। वो परेशानी से बोला। जी भाई, क्यों ऐसे बुला रहे हैं? खैरियत? वो आंखें मसलती लॉन्च में आई। ठीक हो तुम? सांस बहाल करते फौरी से सीने से लगाया था। क्या हो गया है? खैरियत भाई, मैं ठीक हूँ। वह हैरान हुई इसकी परेशान बात और अमल से। तुम घर से बाहर गई थी आज? जी भाई, 12 बजे तलहा के साथ डिजाइनर के पास गई थी। इसके बाद 2 घंटे से सोई थी। अभी आपकी आवाज़ों से कुछ देर पहले जागी हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस वैसे ही, माथा मसला था। वजदान, लम्स कहाँ है? इसे नहीं लेकर आए तुम? सदफ ने घड़ी पर नजर डाली, जहाँ 4:15 थे, क्योंकि इसकी लास्ट क्लास 3:30 बजे ऑफ थी। लम्स, वो झटके से इसके जिक्र से वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए रिलैक्स हुआ था। होश में आया। टूटते बिखरते आंसुओं पर बांधे खुद को संभालते बामुश्किल बैग से एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला था। दुआ की थी वो लॉन्च में ना हो, और वो इस पोजीशन में हरगिज नहीं थी कि इनका सामना करती, और वो इस हालत में भी नहीं थी कि वजाहत देती। सदा शुक्र कि वो नमाज पढ़ रही थी। रूम का दरवाजा बंद करते वो बेड पर बैठे कब से जब्त के आंसू बहाना शुरू हो चुकी थी, जो अब सिसकियों में बदल चुके थे। 14 साल की उम्र में इसके बाप का इंतकाल हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। माँ बाप की जुदाई में चंद माह के बाद जहाने फानी से तन्हा छोड़कर चली गई। तब जब इसे जिंदगी के मोड़ पर बाकायदा रहनुमाई की जरूरत थी, कोई नहीं था इसके पास। ग्रैनी बहू और बेटे के गम में निडाल थी, और वो तो इसी सदमे से गुजर रही थी। लेकिन जब तक ग्रैनी संभली वो बहुत तल्ख हो चुकी थी। इन सब का फायदा उठाते जब इसके मोहल्ले के किसी दरमियानी उम्र के आदमी ने इसे हरासा करने की कोशिश की, वो कम उम्र बच्ची सहम चुकी थी। खौफ महसूस हुआ इसकी शिकायत करने पर। इसे ही बुरा होने का निशाना बनाया, सिर्फ इसलिए कि इसका बाप नहीं जिंदा था, माँ नहीं जिंदा थी। वो बुरी थी जो इसे डिफेंड नहीं कर सकते थे। ग्रैनी को इस दिन पहली दफा एहसास हुआ। वो अपने गम में इसे भूल चुकी थी, खुद से मुतनफ्फर होकर बहुत दूर हो चुकी थी। मर्द जात से नफरत बेइंतहा हो चुकी थी। तब से वो हर काम किया जिससे वो इनका मुकाबला कर सके, कपड़े, तालीम, जॉब, हर चीज का, ताकि खुद को पुरएतमाद और मजबूत साबित कर सके। मगर थी तो लड़की ना, वो भी कमजोर सी, हर चीज में सिर्फ अपनी मर्जी। हाँ, एक फर्क जरूर था, ग्रैनी की बात काफी हद तक मानना लाजम समझती थी, मगर कुछ मामलों में वो इंतहा से ज्यादा जिद्दी और तल्ख हो चुकी थी। इसकी जॉब, इसके कपड़े, हमेशा से वो इन बातों का निशाना बनती आई थी। क्या कभी हम किसी पर तनकीद करते या देखते हैं कि आपकी तनकीद का अंदाजा इस बंदे की इस्लाह कर रहा है या तंज के वार चला रहा है? नहीं, क्यों ना कि हम सिर्फ खुद को दूध का दुला और सही समझते हैं, तो इसे निशाना बनाना अपना फर्ज समझते हैं। किसी की 1000 अच्छाइयों पर भी हमें इसका ऐब इन सब अच्छाइयों को पसे पुश डालने के लिए काफी है। वो खुद को मजबूत जाहिर करती थी, जानती थी कि वो अगर वो ये ना कर सकी तो दुनिया के दरिंदे इसे रौंद कर
گزر جائیں گے۔ سب کو لگتا تھا مجھے کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، لاجیب پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے، کوئی سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا۔ میں تنگ آ گئی ہوں۔ ہاں یہ جاب میں اپنے لیے کرتی ہوں، لوگوں کو کیا تکلیف میں جانتی ہوں۔ اگر میں تلخ لہجے کی بجائے ان مردوں سے میٹھے لہجے میں لہجہ استعمال کروں تو یہی مجھے نوچنے میں وقت نہ لگائیں۔ نفرت ہو رہی تھی مجھے تم سے، مراد بے شمار نفرت۔ اپنا چہرہ اور ہاتھ رگڑا تھا جہاں دانستہ طور پر ابھی بھی اس کے لمس کے رموق محسوس ہو رہی تھی۔ آج عرصہ بعد ضبط کے باوجود اس شخص کی باتوں حرکت نے اسے پھر سے اپنے سمٹے ہوئے خول سے باہر نکالا تھا۔ ایسا نہیں تھا اسے آج ہوئے معاملے سے فرق نہیں پڑتا تھا، ہر بار کی طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ جانے کتنی ہی بار وہ اس موڑ سے اکیلی گزری تھی، کسی سے بھی شیئر نہ کرتے وہ خود کو توڑتے جوڑتے سنبھلی تھی۔ مریم تم آ گئی ہو؟ گرینی کی فکر مند سی آواز بند دروازے کے پار سنی۔ جی گرینی آ گئی ہوں، سسکیاں دباتے فوری آنسو صاف کیے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہوں گرینی، بالکل بھی، بہت بری ہوں۔ میں کریکٹر لیس ہوں، میں گرینی انتہائی بری ہوں، انتہائی بری، جس کا جب دل چاہتا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روتے ہوئے سے سرگوشی کر رہی تھی۔ مریم میری جان دروازہ کھولو، تم ٹھیک نہیں ہو، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ان کا دل پریشان تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، جب کرتی تھی اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہی ہوتی تھی۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، وہ جانتی تھی وہ نہیں جائیں گی۔ کیا ہوا مریم، تم روئی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ ادھر دیکھو۔ دروازہ کھولتے وہ اس کا بکھرا سا روپ اور چشمے سے آزاد سرخ آنکھیں دیکھ بے ساختہ اسے سینے سے لگاتے پریشان ہوئی تھی۔ گرینی وہ ضبط کے بندھن کھو چکی تھی۔ گرینی کیا میں بہت بری ہوں؟ بتائیں، روتے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا یہ سب تم سے؟ وہ اس کے بکھرے بال درست کرتے بولی تھی۔ مریم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی بھی دل کی بات کبھی بھی ان سے نہیں کہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی اندر ہی اندر سہتی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، میرا رشتہ اس مراز سے طے کر دیا۔ ان کی گود میں سر رکھے ہر بار کی طرح اپنا غم چھپا چکی تھی، خود پر قابو پا چکی تھی۔ اب اس کے لہجے میں کوئی کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا، تصویر دیکھ لو گرینی، مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور آپ نے اس سے میرا رشتہ طے کر دیا، حد درجہ بگڑے لہجے میں کہا۔ مریم شادی کبھی تو کرنی تھی نا؟ پھر وہ قدرے حیران تھی۔ اگر اس کو خود سے جدا کیا نا تو تم حشر دیکھنا۔ اس کی بات یاد آتے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے رنگ فنگر پر نظر ڈالے جہاں اس نے وہ دوبارہ زبردستی پہنائی تھی۔ مجھے اس شخص سے ہرگز رشتہ نہیں رکھنا، بلکہ کسی سے بھی نہیں رکھنا، نہ اس معاملے میں ہمارے درمیان بات ہو گئی۔ ترش لہجے میں جواب دیتے وہ بلینکٹ اوڑھ چکی تھی، جبکہ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا اور اب معاملہ اس سے جاننا تھا۔ کیسے ہو وجدان اور میری پیاری؟ دانستہ بات چھوڑتے خباستی کہکا لگایا۔ بکواس بند کر، اپنی بامشکل سٹیئرنگ پر قابو پاتے وہ دہاڑا تھا۔ نانا غصہ نہیں، ویسے تیری بیوی کا خیال نکال دیا میں نے، کیوں نہ کہ اب مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے، ابھی بھی میرے سامنے ہے۔ یہ سرسرا اس کا دماغ خراب کرنے کو کہا تھا۔ رشتہ بیچنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر سے دان نکالتے تپایا تھا، جبکہ وہ حیرت میں اس کی بکواس سن رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں کون؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ آخر کل کو تجھ سے رشتہ داری جوڑنی ہے، سالے صاحب ملک کے کتے، میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ضبط کی انتہا پر تھا۔ اگر ملک سامنے ہوتا تو اس کے 100 ٹکڑے کر دیتا۔ ویسے بہن بھی خوبصورت ہے تیری۔ چل فون رکھتا ہوں۔ اس کے غصے پر تنزیہ کہہ کے لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ مجھے ٹریپ کیا ملک، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ وجدان ہوا کیا ہے بیٹا؟ وہ اس کے عجیب و غریب جو بھاگنے سے انداز سے باہر نکلا تھا وجدان، وہ بلبلاتی رہ گئی۔ اس کی تیزی سے گاڑی واپسی نکالنے سے وہ پریشان تھی۔ لمس پک اپ دا کال ڈیم اٹ، خطرناک حد تک تیز ڈرائیو کرتے پریشان خوف سے مسلسل فون کر رہا تھا جو سوئچ آف جا رہا تھا۔ خود پر مسلسل چپتی نظروں سے وہ بامشکل آنکھیں کھولتے ہوش میں آئی۔ ویلکم ڈیئر بیوٹی، خود پر پڑتی نظروں سے انجان آوازوں سے وہ مشکل آنکھیں کھولنے کی صحیح میں تھی، وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی وہ کہاں ہے۔ وجدان آج میں آپ سے لڑوں گی، غصے میں خود سے منصوبہ بندی بناتے وہ باہر نکلی تھی۔ چلے میم۔ آپ کون؟ وہ حیران ہوئی۔ شخص کو تو وہ کبھی بھی دیکھا نہیں تھا۔
جی جی، وہ وجدان سر نے بھیجا، وہ کسی کام میں مصروف تھے تو آ نہیں سکے۔ ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے فوری سے گڑبڑاتے کہا